بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ پہلے عشرے کا 9واں روزہ تھا۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمارے روزے رکھنے اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، روزانہ نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے، جو کہ روزہ کے میڈیکلی اور طبی فوائد کیا ہیں، اس حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے درمیان ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں بہت ہی پیارے حکیم، جن کا 40 سالہ حکمت کے حوالے سے تجربہ ہے، خاندان اس حوالے سے دنیا کی خدمت کر رہا ہے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہماری دعا ہے ہمارے شہر سانگلہ ہل کے جانی پہچانی شخصیت حکیم نثار احمد ولی دعا خانہ سے لائے ہوئے مہمان حکیم نثار احمد ولی، جو کہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں اور فاضل طب و جراحت بھی ہیں، جنہوں نے الحمدللہ سانگلہ ہل کی تاریخ میں 40 سال پورے کر چکے ہیں، جو کہ طب کے حوالے سے جو خدمت کی ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ ان کا پورا خاندان ہی اس حوالے سے ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں، جن کے ماشاءاللہ بیٹے بڑے جو ہیں وہ امریکہ میں میڈیسن اسپیشلسٹ بھی ہیں، اور دوسرے بیٹے طبیہ کالج میں لیکچرار بھی ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بڑی پیاری شخصیت بھی ہے، ایز اے اسکالر بھی، ایز اے طب کے حوالے سے بھی، ایز اے انسانیت کے حوالے سے بھی بہت پیاری شخصیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ طبیعت کی سنائیں؟ الحمدللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بزم صاحب میں ہمیں اپنے خیالات کا موقع دیا، اور اس حوالے سے ہم آپ کا اور آپ کی انتظامیہ کا بہت مشکور ہیں جزاک اللہ کہ آپ اس پروگرام کے ذریعے جو لوگوں کے مسائل ہیں طبی لحاظ سے ان پہ روشنی ڈالنے کا ہمیں موقع دیا۔ الحمدللہ، جزاک اللہ جی، آپ کا شکریہ۔ یقیناً آپ بھی مصروف ہیں، رمضان المبارک میں عام شخص بھی مصروف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تو ان کے ساتھ یہ تو طب کے حوالے سے قبلہ حکیم نثار احمد ولی گفتگو فرمائیں گے، ان کے ساتھ میڈیکلی سائنسی لحاظ سے جائزہ لیں گے روزے کے فوائد کے حوالے سے۔ میرے استاذی و محترمی نقابت کے میدان میں دیکھیں تو جانی پہچانی شخصیت پوری دنیا میں، اور اگر شاعری کے لحاظ سے دیکھیں تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شاعری کے حوالے سے بھی جانی پہچانی شخصیت آپ اپنی مثال ہیں، اور خیرات مودت کے ٹائٹل سے کتاب بھی لکھی، ہزاروں لوگ جو ہیں ان کے شاگرد ہیں اور کلام بھی پڑھ رہے ہیں، اور میڈیکلی سائنسی حوالے سے ڈاکٹری لحاظ سے دیکھیں تو ان کا خاندان بھی ماشاءاللہ، بھائی دیکھیں تو ڈاکٹر ہیں، والدہ کو دیکھیں تو وہ بھی ڈاکٹر ہیں، اگر والد گرامی ایز اے صوفی دیکھیں تو پھر بھی ہر لحاظ سے ماشاءاللہ دینی دنیاوی اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے، اور بھائی بھی ڈاکٹر، بہنیں بھی ڈاکٹر، یعنی کہ تقریباً سارا خاندان ڈاکٹر ہے۔ میرے استاذی و محترمی صاحبزادہ ڈاکٹر غلام اویس قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے فائن الحمدللہ۔ یقیناً پچھلے سال جو ٹرانسمیشن تھی وہ بہت کامیاب رہی، لوگوں نے بہت کچھ سیکھا، میں نے بھی بہت کچھ سیکھا، سننے والوں نے بھی کافی کچھ سیکھا، اور لوگوں نے اصرار کیا کہ وہ پروگرام کہاں ہے آپ کا۔ تو یقیناً آپ کی بھی مصروفیت تھی، اس کے باعث ٹائم نہیں مل سکا۔ شکریہ جی ٹائم دینے کا۔ ان کے ساتھ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حسین آواز و انداز لیے ہوئے، بڑی پیاری آواز انداز، پاکستان ہی نہیں ناظرین، پاکستان کے باہر کئی ممالک میں ہدیہ عقیدت پیش کر چکے ہیں، کئی ٹی وی چینلز پر بھی نظر آنے والی شخصیت جناب مزمل حسین سیفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ سنائیں، 3-4 ماہ اعتکاف بھی مدینہ شریف میں، آج یہاں ہو رہا ہے، تو کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا خاص فضل تھا، وہ لمحات جو تھے وہ قابل رشک تھے۔ واہ، اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت جتنے بھی حضور کے غلام اللہ سب کو بار بار مدینہ شریف کی بات اللہم وہ آمین۔ نظارے ہی اور جی ناظرین، ان کے ساتھ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے محمد علیم عباس آوان صاحب، پچھلے دنوں بھی ٹرانسمیشن میں حصہ لے چکے ہیں اور ایک بار پھر وقت دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟
جی الحمدللہ، بہت شکریہ ٹائم دینے کا جی، بہت شکریہ۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کروں، سوالات کروں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں روزے کے متعلق فوائد کے حوالے سے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہٹے کٹے ہیں جو صرف اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ ہماری صحت نہ ڈاؤن ہو جائے، تو وہ بھی اگر سوال کرنا چاہیں تو آج کی ٹرانسمیشن میں لائیو سوالات کر سکتے ہیں کومنٹس کی شکل میں۔ ہم آپ کے سوال ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ شامل کریں گے۔ قبلہ حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، ان سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کے مسائل کے حوالے سے مزید گفتگو فرمائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ نعت رسول مقبول سے اس بزم کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ جناب مزمل حسین سیفی صاحب، آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کلام شامل کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ناظرین سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ روزے کے طبی اور میڈیکلی فوائد کیا ہیں، اور جو روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ اس کے نقصانات بھی ہیں، میں کمزور ہو جاؤں گا یا مجھے بیماری لاحق ہو جائے گی، اس حوالے سے ہم لوگ کافی سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ مزمل حسین سیفی صاحب کلام شامل کریں۔ دعائیہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ میری کیا ہر عاشق رسول کی یہ التجا ہے، دعا ہے اللہ مرتبہ کلمہ بھی نصیب فرمائے اور حضور کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ یہ خوش بختی اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ پیش کر رہا ہوں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدایا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو مجرم ہوں جہاں بیکار، محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ
میرے محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا ماشاء اللہ مزمل حسین سیفی بہت ہی خوبصورت دعا کے ساتھ آغاز، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ ناظرین، ہر مسلمان حضور سے پیار کرنے والے کی یہی دعا ہے، اور رمضان المبارک کی مبارک ساتیں ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھے سے اچھے عمل کرتے ہیں، اسی لیے رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ تو میری بھی دعا ہے اللہ جل شانہ ہمارا روزہ رکھنا، عبادت و ریاضات کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے سوالات شامل کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزہ کے طبی فوائد اور میڈیکلی حوالے سے فوائد کیا ہے، حکیم محمد نثار احمد ولی صاحب تشریف فرما ہے۔ حکیم صاحب کیا فرمائیں گے، کس حوالے سے، کیسے دیکھتے ہیں، طب کے حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ روزے کے فوائد کیا ہے؟ جناب محترم، روزہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک حکم ہے سبحان جو اسلام کا تیسرا اہم اور بنیادی رکن ہے۔ بے شک اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم رضا الہی کے لیے اور اپنے پیارے حبیب کے حکم پر اس کو بجا لاتے ہیں، بے شک، اور طبی دنیا میں اس کے بے شمار فوائد ہیں جو میں نے اپنی پریکٹس کے دوران بہت زیادہ بریک بینی سے ان کا مشاہدہ کیا ہے۔ جی، ان میں سب سے بڑا فائدہ جو موجودہ وقت کے اندر نظر آئے گا وہ ہے طبی لحاظ سے، اس کو ہم یہ میڈیکلی لفظ بولتے ہیں مینٹیننس، جی، واہ، یعنی کسی بھی چیز کے فنکشن کے لیے اس کی اثر نو تنظیم کرنا۔ جی، روزہ جو ہے ہمارا جسم جو سارا سال فنکشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں یہ موقع عطا کرتا ہے ہمارے جسم کو کہ ہم اس کی دوبارہ تنظیم نو کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے جو فنکشن ہیں ہماری باڈی کے، ہمارے جسم کے، ہمارے دل کے، جگر کے، ان کو عصر نو ایک اوور ہالنگ کی ضرورت ہے۔ جی، اور الحمدللہ روزہ ایک ایسی جامع چیز ہے، ایسی جامع مشق ہے جو ہمارے جسم کو عصر نو پورا سال ایک فنکشن کے لیے دوبارہ تیار کر دیتی ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی سر، کیا آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ تو ہو گیا طب کے حوالے سے کہ بندہ ایک سال کے بعد روزے رکھتا ہے تو اگلے سال تک کے لیے ہمیں ایکٹیو کر دیتا ہے، یعنی کہ اگلے سال تک آپ نے یہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ مینٹیننس ہے یہ، تو کیا فرمائیں گے؟ میڈیکل کیا کہتا ہے اس کے حوالے سے، سائنس کیا کہتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، بے شک، اس میں اور کوئی جس شک طرح زکوٰۃ ہم اپنے مال کو صاف کرنے کے لیے دیتے ہیں، اسی طرح جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ بے شک، جسم کی زکوٰۃ روزہ کی صورت میں نکلتی ہے، اور اس کی جزا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ آپ سب لوگوں نے یہ سنا ہے کہ جو روزہ دار کے منہ کی بو ہوتی ہے نا، اللہ اللہ اللہ، اس کی کیا افضلیت ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات، راز کے کائنات کے پاس اس کی مشک و عنبر سے زیادہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اچھائی کیا ہے۔ بات ہے، اور کیا چیز ہے، جب منہ کی بو جو ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟
جو مجھے میڈیکلی سمجھ آتا ہے کہ ہمارے جسم کے ٹوٹل جو فاسد مادے ہوتے ہیں نا، جی جو ایسے انزائم ہوتے ہیں جو کہ جسم کو نقصان دیتے ہیں، کینسر سے لے کے اللہ انٹسٹائنس، آپ کے اسٹامک سسٹم، نظام ہضام سے ریلیٹڈ، قوت مدافعت سے ریلیٹڈ، انہوں نے مینٹیننس ایک لفظ یوز کیا اور بہت خوبصورت لفظ یوز کیا حکیم صاحب نے، کہ پورے جسم کی جو زکوٰۃ کو میں اس ضمن میں لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے کہ جیسے ہم مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ صاف اور آپ کے لیے حلال ہو واہ، جاتا واہ، ہے، واہ۔ اسی طرح جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے جسم کے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں اور آپ کا جسم ایک نئے طریقے سے، ایک نئے اصطلاحات اس میں آ جاتی ہیں، عبادت کی اس میں، اور اس میں آپ کو ٹائم کی حوالہ سے، آپ کی نیند کے حوالہ سے، آپ کی ڈپریشن کے حوالہ سے، آپ کے انزائٹی کے حوالہ سے، آپ کے حقوق العباد کے حوالہ سے، آپ کے رشتہ داروں کے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اور عام دنوں میں ہم اتنی مینٹیننس سے کھانا نہیں کھاتے جس طرح رمضان میں کھاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے سب سے بڑی بات جو ہے کہ عام دنوں میں پورا سال ہم، جیسے کوئی گھر میں آتا ہے کام سے آتا ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے، پھر اس کو کھانا سرو کیا جاتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے اس کو کھانا مختلف، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جو سب کو ایک ماہ کے لیے سب کو مل بیٹھنے کا موقع دیتا جاتا ہے، اکٹھے کر لیتے ہیں۔ اور یہ تو میڈیکلی حوالہ سے کیوں اچھا ہے کہ اس میں ایک تو آپ کی ایک دوسرے سے گفتگو ہو جاتی ہے، آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، والد بڑا مصروف ہوتا ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کھانے پہ، سحری کے ٹائم پہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، افطاری کے ٹائم پہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت معاشرتی سماجی طور پہ یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، ایک سال میں ایک ماہ کہ آپ ہمیں پریکٹس کروا دی جاتی ہے کہ اس طرح کھائیں، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، اس طرح سے اپنے آپ حقوق العباد رشتہ داروں کے، ٹھیک ہے، اس حوالہ سے میں یہ بات کوڈ کروں گا۔ اور باقی جگر کے افعال کی بات ہے، جگر ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے جو پورے جسم کے افعال کو کنٹرول کرتا ہے، اور جگر میں جو فاسد مادے جب ایکسٹرا ہو جاتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے جسم میں سٹوریج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مثلا یورک ایسڈ، کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، ٹرائی گلائسرائڈز بڑھ جاتے ہیں، ہمارے جسم میں جو ہارمونز ہیں اس کا لیول امبیلنس ہو جاتا ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سال میں ایک ماہ میں، انگریزوں نے بھی یہ پروو کر دیا، اور چائنا سے ایک ڈاکٹر صاحب نے، سائنٹسٹ نے جو بات پروو کی ہے کہ اگر کسی بندے کو کینسر ہے تو اس کو ایک ماہ کے لیے فاسٹنگ کروائیں، ہم تو اس کو روزہ کہتے ہیں، وہ فاسٹنگ کہتے ہیں، وہ اور پوائنٹ آف ویو سے فاسٹنگ کرواتے ہیں کہ فاسٹنگ کروانے سے ہوتا کیا ہے کہ جو اس کے جسم میں ایکسٹرا بیکٹیریا کسی جگہ پہ بن چکا ہے، کوئی کینسر بن گیا ہے، تو جسم کیا کرتا ہے کہ جب اس کو خوراک نہیں ملتی تو وہ جب 13 14 15 گھنٹے گزر جاتے ہیں، پھر آپ کا جسم ہی اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے ان بیکٹیریا کو، اور کینسر ختم ہو جاتا ہے، یہ میڈیکلی اپروو ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمت رکھی ہے کہ سال میں ایک ماہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ اسوہ حسنہ میں بتا دیا کہ اگر ایک ماہ فاسٹنگ کریں گے تو آپ کو کوئی بھی قسم کی مرض نہیں آ سکتی، عبادت کی عبادت، اور ساتھ آپ کا اوور آلنگ جسم کی ساری ہو جائے گی۔ بلکہ ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا قبلہ استاذ و محترمی فرما رہے تھے کہ مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، جو جسم کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے وہ روزے رکھے۔ تو آپ نے دوران گفتگو قبلہ حکیم صاحب ایک جملہ یوز کیا، لفظ کہہ سکتے ہیں، مینٹیننس جسم کی ہو جاتی ہے، تو وہ کیسے ہوتی ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ بعض اوقات مشاہدہ کرتے ہیں کہ آپ کی گیس بند ہو گئی ہے جی، ٹھیک ہے، آپ اس بارے میں کسی سے پوچھتے ہیں یا آپ کسی چیز سے ہیلپ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جی انہوں نے یہ چیز بند کی ہے، یا آپ کی بجلی بند ہو گئی ہے تو آپٹا سے آپ انفارمیشن لیتے ہیں جی آپ نے بجلی کیوں بند کی ہے، ٹھیک، تو ادھر سے جواب آتا ہے جی یہ جو لائنیں ہیں ان کی مینٹیننس ہو رہی ہے، جی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ سست ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح موٹر سائیکل یا گاڑی کی مثال ہاں، لے ٹیوننگ کراتے ہیں آپ ایک ماہ کے بعد، یہاں بعض اوقات بڑی بڑی فیکٹریز ہیں وہ کچھ دیر کے لیے بند کر دی جاتی ہیں، یا بڑے بڑے ادارے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، جی بے شک، تو اس لیے بند کرتے ہیں کہ ان کی فنکشن میں جو ڈس آرڈر پیدا ہو جاتا ہے، ان میں روانی ختم ہو جاتی ہے یا سست ہو جاتی ہے، تو اس کو دوبارہ جو ہے نا پوری پاور سے شروع کرنے کے لیے یہ مینٹیننس کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
इसी तरह हमारे जिस्म जो है ना पूरा साल वर्क करता है, जी लेकिन हम देखते हैं कि कुछ अरसे के बाद हमारे बाद अज़ा हैं, यानी हमारा ब्रेन पूरा हमारा साथ नहीं दे रहा होता, जी हमारा मैदा पूरा साथ नहीं दे रहा होता। जी। हमारा बाज़ का तो ये भी फीलिंग आती है मौजूदा दौर में, बाज़ पेशेंट आते हैं, मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं कि हमें पूरा टेस्ट नहीं आ रहा होता, ज़ुबान का ज़ायका जो है ना उसमें कमी पेशी हो जाती है। ठीक है। तो इन सब के लिए हमने ये प्रैक्टिकली तौर पे महसूस किया है कि रोज़ा इन सब का जो शिकायत है उनको दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया है, वाह वाह सुभान अल्लाह। जो हमें दीन और दुनिया दोनों से सरफराज फरमाता है। हम तो एज ए मुसलमान अपने अल्लाह का हुक्म बजा लाते हैं, बेशक। लेकिन दुनियावी लिहाज से भी इसका जो फंक्शन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है। इसकी तो मिसाल ऐसे ही है आम के आम और गुठलियों के दाम। वाह वाह क्या बात है। तो मैं चाहता हूँ जी ये तो तिब के हवाले से जैसे गुफ्तगू फरमा रहे, यकीनन ये तिब और मेडिकल जो है बहन भाई कह लें या एक चीज़ तकरीबन, लेकिन उसका काम कुछ और है, आपका कुछ और है। आप टैबलेट की तरफ आ गए, वो कुदरती चीज़ें तिब के हवाले से। तो आप क्या फरमाएंगे इस हवाले से जो मेंटेनेंस है कि जिस्म की कह लें कि ट्यूनिंग करने वाला, यानी कि उसको रोज़े का नाम दे सकते हैं। जैसे आप फरमा रहे थे कि रिसर्च के मुताबिक उसको कैंसर ख़त्म करने के लिए इतने दिन भूखा रखें, तो आप फिर क्या फरमाएंगे ये मेंटेनेंस जो फरमा रहे हैं किबला हकीम साहब, आप कैसे इसे जो कह सकते हैं कि वाजे करेंगे कि ये काम करता है? हकीम साहब की बात को रीइंफोर्स करते हुए मैं इस बात को लेके चलता हूँ जी कि अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ कि जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं मुझे नींद नहीं आती जी, मुझे टैबलेट खानी पड़ती है नींद के लिए। ठीक है। तो मैं आम दिनों में भी उनको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आप इशा की नमाज़ पढ़ें, पूरे 17 जो उसकी रकत हैं वो पढ़ने के बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको नींद आती है कि नहीं आती। आप टाइम पे नमाज़ पढ़ें, जमात के साथ नमाज़ पढ़ के आएँ और फिर उसके बाद आप अपने बिस्तर पे लेटें और फिर दुरूद पाक पढ़ें, और मेरे ख्याल से विद इन 5 मिनट्स वो बंदा सो जाता है। ठीक। ये एक थेरापी है बिल्कुल मेडिकली। नमाज मेडिकली बात कर रहा हूँ, साइंटिफिकली ये बात प्रूव है। होता क्या है कि जब वो बंदा प्रैक्टिस करता है, जब वो बंदा नमाज है ना उसमें एक्सरसाइज कर रहा है, नमाज भी एक एक्सरसाइज है। और जब नमाज पढ़ने वाला बंदा कभी उसके घुटनों में पेन नहीं होगा, नमाज पढ़ने वाले को बंदे को कभी भी जॉइंट पेन नहीं होगा, उसको कभी भी कमर का पेन नहीं होगा। नमाज जो सीक्वेंस से पढ़ता है उस बंदे का कलर फेड नहीं होगा, उसके चेहरे पे छाइयाँ नहीं होगी, उसका कलर फेड नहीं होगा, उसकी स्किन ख़राब नहीं होगी, उसके स्किन के ग्लो ठीक रहेगा, उसके बाल ठीक रहेंगे, उसके जिस्म में कभी भी एलर्जी का इफेक्ट नहीं आएगा। जी जी ठीक है। एक सिर्फ नमाज पढ़ने से होता क्या है कि फिर 5 टाइम में हाइजीनिक करता है अपने आप को। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने बता दिया है कि चलें दिनों में तो हम नेग्लिजेंसी कर देते हैं नमाज से, लेकिन रमज़ान के दिनों में जब आप तरावी पढ़ते हैं, और एक ऐसी प्रैक्टिस है जब आप 20 रकअत तरावी अदा करते हैं तो आपको सच्ची मुच्ची तानू थकावट फील होती है, उससे आपको प्रैक्टिस होगी। लेकिन 1-2-3 दिन पढ़ने के बाद आपके जिस्म में इतनी एनर्जी आ जाएगी, इतनी कुव्वत मदाफत आएगी कि आपको फिर उसका नशा होगा कि मैंने ये लेना है। ऐसे ही है। आप उसके एडिक्टर हो जाएंगे। जब इबादत में आप किसी इबादत के, किसी रियाजत के एडिक्टर होंगे, आदी होंगे, तो तब आपको फायदा। इसीलिए जब रोजा रखेंगे होगा क्या, जी जी आपकी नींद प्रूव हो जाएगी, आपको टाइम पे नींद आएगी, सुबह टाइम पे सैरी पे उठेंगे, उठाने की भी जरूरत नहीं है, कुदरती तौर पे आप उठ जाएंगे। और आपके जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं मोबाइल की दूसरी, वो खत्म हो जाएंगी। आपको पता होगा मैंने सैरी टाइम उठना है और मैंने सोना है, और आपका ज़हन की यकसुई सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और नबी पाक सरकार के उसवा हसना को पूरा करने के लिए सारी उधर ही प्रैक्टिस होगी। जब ये होगी तो आपका जिस्म ओवरहाल रूहानी तौर पे, मेडिकली, साइंटिफिकली, कुव्वत मदाफत, तवानाई के हवाले से, हर हवाले से, खुराक भी आप उतनी नहीं ले रहे जब जितनी आप आम दिनों में लेते हैं, खुराक भी थोड़ी ले रहे हैं, लेकिन है क्या जी जी हकीम साहब, है उसमें क्या कि वो आप मेंटली तौर पे अपने इनर सेटिस्फेक्शन के साथ काम खा रहे हैं। जब आपको इनर सेटिस्फेक्शन है, आपका दिल अंदर से उस चीज़ को कबूल कर रहा है, ना कि आप ड्यूटी दे रहे हैं। हमारे बाबा जी इस्माइल साहब हैं, अल्लाह ताला उनके कब्र पे करोड़ हाँ रहमत मज़ार पे भलेर शरीफ से, वो कहते हैं कि ये मौलवी साहब नमाज पढ़ाने गए तो 20 रुपए दी एक नमाज उन्होंने शादी पहनी है।
تو جب بندہ ڈیوٹی کے طور پہ کرتا ہے تو وہ کام اور طرح سے ہے. جب اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو پھر آپ کو روحانی طور پہ بھی فائدہ ہوتا ہے, تو سائنٹیفکلی طور پہ پس پردہ آپ کو پتہ ہی نہیں کیا فائدہ ہو جاتا ہے. آپ کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے, نظام تنفس ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ کے تھروٹ سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ کے منہ کی امراض ٹھیک ہو جاتی ہیں, آپ کی السریشن ٹھیک ہو جاتی ہے, آپ کی فنگل انفیکشن, سورائسس, سکن کی پرابلم ایک روزہ رکھنے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں, اور آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور جسم میں انٹسٹائن میں جو کہ ایسے بیکٹیریا فرینڈلی بنتے ہیں کہ جو آپ کے ایکسٹرا جو فاسد مادے ہیں ان کو وہ کھا جاتے ہیں, اور پھر آپ کا کولیسٹرول لیول ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ کے ٹرائیگلسرائڈز ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ کا لپڈ پروفائل ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ کا یورک ایسڈ ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ کا موٹاپا ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ کا ہارمون سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے, اور ایک جسم میں دماغ میں ہیپی ہارمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتا ہے, اس کا ٹائم ہے, وہ شام 6 بجے سے لے کے 10 بجے تک پیدا ہوتا ہے پیک پہ. 8 سے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ محفل میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کو 9:30 10 بجے اونگ آئے گی موسٹلی, ایکٹیو, وہ اس وقت ہیپی ہارمون پیدا ہوتا ہے, وہ آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے سونا ہی نہیں, بعد میں پھر دوائی لینی پڑے گی, پھر دوائی جب آپ نے گھر آنا ہے تو پھر آپ کو ٹیبلٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام رکھا ہے, آپ نے تراویح ادا کرنی ہے 9:30 پونے 10 گھر آنا ہے تو ہیپی ہارمون پیک پہ حکیم صاحب آپ کو آتے ہی نیند آئے گی, اور آپ کو ایک ایسی نیند آئے گی, اور پھر وہ صبح کے ٹائم پیدا ہوتا ہے. کیسا سسٹم ہے, صبح 6 بجے سے لے کے 8 بجے تک پیدا ہوتا ہے. آپ سے اکثر دیکھا ہوگا محفل سے یا کسی جگہ سے واپس آئیں, آپ کو صبح 5 سے 6 7 بجے جو نیند آئے گی نا وہ 8 بجے 9 بجے نہیں آئے گی, ایسا ہی ہے, وہ ہارمون پیدا ہونے کا ٹائم ہے. تو شیطان پھر ہارمون کے ٹائم پہ بندے کو کہتا ہے سونا ہے, لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے, ایسی عبادت, ایسی پریکٹس ہے کہ وہ پھر شیطان کو ہارنے پہ مجبور کر دیتی ہے, اور وہ نفس اس پہ قابو لے لیتا ہے. بہت اچھے ناظرین, اس سے قبل کہ میں باقی سوالات کافی ہیں, ڈھیروں سوالات ہیں, وہ شامل کروں, ایک کلام شامل کر لیتے ہیں, اس کے بعد مختصر سی بریک لیں گے, اور اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے, تو پھر سوالات کریں گے. دیکھتے رہیے بزم سیف, ہمارے ساتھ جڑے رہیے, کہیں نہیں جائیے گا, ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ رہے ہیں. محمد علیم عباس اعوان صاحب کلام پیش فرمائیں گے, اسی کے ساتھ پھر واپس آئیں گے. بسم اللہ جی. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے, سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے, قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے. اور شعر ہے جی کہ کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے, ہاں کیا پیش کروں تم کو کیا چیز تمہاری ہے, یہ دل بھی ہمارا ہے, یہ جاں بھی تمہاری ہے, اور لاکھ لاکھ برے ہم ہیں کہلاتے
تمہارے ہیں یا رسول اللہ، دو لاکھ برے ہم ہیں کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، ہم چھوڑ کے اس در کو چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، تمہارے ہی آقا ٹکڑوں پہ گزاری ہے، ہم چھوڑ کے اس در کو یا رسول اللہ، چھوڑ کے اس در کو جائیں تو جائیں، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، میٹرک کے بعد اور برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے، پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے، برائٹ ایچ ڈی فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، ایچ ڈی فلیکس، اسکول ریزلٹ کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے، اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321-669-6980، محمد امان الحق 0321-361-3233، محمد احسان الحق 03004389-180، برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی، کمیٹی بازار، سانگلہ ہل۔ میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے، برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے، پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے ویلکم بیک ناظرین، امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت ہی پسند آ رہا ہوگا۔ سوال کرنا چاہیں تو کومنٹس کی شکل میں کر سکتے ہیں۔ روزے کے طبی اور میڈیکلی سائنسی حوالے سے فوائد کیا ہے؟ تو قبلہ حکیم صاحب
کچھ لوگ ہٹے کٹے ہوتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے. میں پریشان ہو جاتا ہوں یار, اتنی صحت اللہ نے دی ہے, موٹا تازہ بھی ہے بندہ, پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا. اس کو ڈر ہے پتہ نہیں میں ویک نہ ہو جاؤں, یا کچھ معدے کے اوپر اثرات کوئی غلط نہ پڑ جائیں, یا جگر کے اوپر, یا کچھ میرا جسم جو ہے اس حوالے سے نقصانات کچھ نہ ہو جائیں. تو آپ کیا فرمائیں گے کہ صبح سحری کرنا, شام کو پھر افطاری کرنا, 17 تقریباً 17-18 گھنٹے یہ دورانیہ ہوتا ہے, اس کے اثرات جو ہوتے ہیں, کیا اس سے معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے, یا کچھ بد ہضمی, یا کچھ ایسے کچھ پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں, یا بس ایسے باتیں بنائی ہیں, یا اس کے فوائد ہیں روزے کے؟ جیسے فوائد کے حوالے سے تو ہم نے بہت پیاری گفتگو فرمائی, تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے جو ہے نا اس میں وہ یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی امید افزا بات کی ہے کہ کسی پر اتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے جو وہ برداشت کر سکے. ٹھیک ہے, یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. جی. اور طبی لحاظ سے جو ہمارے امام ہیں طب کے اندر, انہوں نے یعنی تقریباً کئی سو سال پہلے ایک بات کہی تھی جی. کہ دنیا میں اتنے لوگ جنگوں سے نہیں مرے ٹھیک ہے, جتنے زیادہ کھانے سے مرے. اللہ اکبر. یہ مشہور حکیم ہے جالینوس. ٹھیک ہے, یہ ان کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ دنیا میں اتنے لوگ جنگوں سے نہیں مرے جتنے زیادہ کھانے سے مرے. کھانے سے مرے. ٹھیک ہے. اور آپ دنیاوی لحاظ سے یہ مشاہدہ کر لیں کہ ہسپتالوں کے اندر ان کا ڈیٹا کلیکٹ کریں, پوری دنیا کے اندر میڈیکل سینٹر سے, ہاسپٹل سے, اداروں سے آپ ایک دن کا ڈیٹا جمع کریں جی. تو اس میں ایک بھی بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو فاقے سے مر رہا ہو. ٹھیک ہے. یعنی اس کے اندر زیادہ کھانے کی شرح زیادہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ضرورت سے زیادہ کھانا جی. اور بار بار کھانا, یہ بہت زیادہ مسائل ہمارے لیے کریٹ کرتا ہے. جی. اس موجودہ دور کے اندر ایک بہت زیادہ اور کامن کمپلین ہوتی ہے, ہر تیسرا آدمی یہ کہتا ہے جی مجھے جلن ہے, تذابیت ہے. جی. یہ ایک پرانی طب کے اندر پرانی بد ہضمی جس کو کہتے ہیں, یہ اس کی جدید شکل ہے. تذابیت. ہاں, اور یہ مرض پیدا اس وجہ سے ہوتا ہے جب انسان پہلی غذا کو کسی طرف یا ہضم کے عمل سے گزرنے کا موقع نہیں دیتا, پھر اوپر سے کھا لیتا ہے. یعنی وہ بار بار نہیں ہوئی, دوسری دفعہ کھا لی, پھر کھا لی, پھر 2 گھنٹے گزرے, پھر کھا لی. ان کو سوائے کھانے کے کوئی کام نہیں ہوتا. جی. اور یہ بات جو ہے یہ بھی ایک طب کا مقولہ ہے کہ آپ ایک دفعہ جتنا مرضی کھا لیں. جی. ٹھیک ہے. یعنی یہ اوپر گلے تک آپ ٹھونس لیں, ایک دفعہ جتنا مرضی کھا لیں, لیکن 6 گھنٹے تک پھر آپ ایک دانہ نہیں کھا سکتے. اچھا. تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. مسائل تب جنم لیتے ہیں جب آپ بار بار کھاتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے, سادہ سی مثال ہے کامن, کہ ایک آدمی ہے, یا آپ لا لیں کوئی بھی کوک ہے یا کوئی چیز ایسی ہے جو کھانا پکانے کا کام کر رہا ہے. وہ کھانا پکانا شروع کرتا ہے, وہ دیگ میں چاول ڈالتا ہے ایک دفعہ, پھر 10 منٹ کے بعد پھر چاول ڈال دیتا ہے, پھر 10 کے بعد پھر چاول ڈال دیتا ہے. جب وہ پکانے کا عمل مکمل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو سب سے پہلے چاول ڈالے تھے وہ تو پک گئے ہیں, وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں, لیکن بعد میں جتنے بھی وہ آئے ہیں وہ انکمپلیٹ ہیں, وہ ان کا پروسیس مکمل نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم بغیر کسی قاعدہ قانون کے بار بار کھاتے ہیں اور بغیر اس کو موقع دیے معدے کے نظام کو, تو یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمارے مہربان دوست اس خوف سے روزہ نہیں رکھتے یا ڈرتے ہیں کہ ان کے کھانے سے ہم کمزور ہو جائیں گے یا سست ہو جائیں گے, ان کے ذہن میں سب سے پہلی بات تو یہ آنی چاہیے کہ ان نے اللہ کا حکم بجا لانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے پیارے حبیب کی جو شریعت ہے اس کو بجا لانا ہے. اور یہ دونوں ذاتیں ایسی ہیں جو اپنے بندوں کا اور میرے آقا اپنی امت کا نقصان تو نہیں کر سکتے. بے شک. اس لیے میں ان دوست احباب سے یہ التماس کروں گا کہ آپ بالکل پورے ایمان کے ساتھ, ایمانی قوت کے ساتھ, پورے دل کے ساتھ روزہ رکھ کے دیکھیں
1 माह के बाद आपको बेहतरीन रिज़ल्ट आ जाएगा। और ये जो बहुत ज़्यादा आप कहते हैं कि तज़ाबियत है, जलन है, हवा है, गैस है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं। जी जी मैं आपको एक थोड़ा सा एक वाक़या शेयर करता हूँ। हालैंड के एक पादरी साहब थे, उन्होंने अपनी सवाने हयात में ये लिखा है जी कि मैंने बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब थे जी मेरे मिलने वाले जो शुगर और हार्ट के मरीज़ थे। ठीक है। मैंने उनको 1-1 माह के रोज़े रखाए और मैं ख़ुद हैरान हो गया कि 1 माह के बाद उनकी ये सारी कंप्लेनें ख़त्म वाह हो वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये तो दूसरे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, वो तो इसको जैसे मोहतरम डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि वो तो इसको फास्टिंग का नाम देते हैं। जी जी लेकिन हमने तो दोहरा सवाब लेना। बेशक, इबादत की इबादत। हाँ, हमने तिब्बी और- फ़ायद भी समेटने हैं और आका का हुक्म भी मानना। बेशक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि किबला हकीम साहब फरमा रहे थे शुगर के हवाले से कि डॉक्टर ने जो है वो रोज़े रखवाए तो फिर उसका अमल जो है वो देखा गया, उसके फ़वाइद देखे गए, तो फ़वाइद में से यानी कि जो कह सकते हैं कि उसको फ़ायदा मिलना शुरू हो गया। शुगर वाला बंदा जिसको शुगर है ये बीमारी, तो वो तो जाहिर है कहते हैं कि 2 घंटे तक ना खाए तो उसकी शुगर लेवल जो अप हो जाता है या डाउन हो जाता है। या ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ है वो कैसे रोज़े रखे, इसके हवाले से क्या फरमाएंगे? जिस्म में इंसुलिन एक ऐसा एंजाइम है जो पूरे जिस्म को दिमाग से लेके आपके नाखनों तक, पाँव के नाखनों तक हर चीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है। और उसको प्रोड्यूस करने वाला जो है आला, उसका नाम है पेंक्रियाज लबलबा। जी लबलबा एक ऐसा जिस्म में ऑर्गन है जो इंसुलिन से रिलेटेड और आपकी खुराक को सारा जो है, असल होता ये है, शुगर पहले समझना पड़ेगा कि शुगर है क्या। जब लबलबा पेंक्रियाज अपना डिसऑर्डर उसमें आ जाता है, वो इंसुलिन को जितनी खून में शामिल करनी चाहिए उससे ज़्यादा करता है ठीक है। तो शुगर है, कम करता है तो फिर भी डिसऑर्डर है उसका। जो हाई शुगर होगी हम उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे, जो कम शुगर होगी जब उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। जी और डेंजरस क्या है, वो हाइपोग्लाइसीमिया। हाई शुगर इतनी इफेक्ट नहीं करती आपके, जब शुगर लेवल कम होगा फालज होने का बहुत ज़्यादा डर होगा, आपके दिमाग का वर्क रुक जाएगा, खुदा न खास्ता बस वो नियर अबाउट टू डेथ ही पेशेंट होता है। अल्लाह। किडनी फेलियर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। करना क्या है, जी कुदरत ने रोज़ा में एक ऐसी चीज़ रखी